بہت سے علماء پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے۔ علماء سے مراد میرے دیوبند کے علماء ہیں، یعنی شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بننے کے حق میں نہیں تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا سوچ کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کا سوچ بہت وسیع تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ جس طرح بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی بادشاہت کا ایک دور گزرا ہے، ان کی سلطنت تھی، وہ سارے ملکوں پر حکومت کرتے تھے، یعنی ہندوستان پر بھی، بنگلہ دیش پر بھی، کشمیر پر بھی، پاکستان پر بھی۔ تو ان کی سوچ یہ تھی کہ جب یہ ایسے ہی ایک ہو تو ہم اس میں دین کی تبلیغ کریں گے، اور پھر وہی دن دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے کہ پھر ہماری مسلمانوں کی حکومت پہ اس پر قائم ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی، کیونکہ انگریز کا سوچ یہ تھا کہ یہ بر صغیر پاک و ہند تقسیم ہو جائے، کہ یہ بہت بڑا رقبہ ہے جس پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں، مغل بادشاہ حکومت کر رہے ہیں، تو ان پر یہ بات اچھی نہیں گزرتی، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی سلطنت پر، اتنی بڑی رقبے پر یہ مسلمان لوگ حکومت کر رہے ہیں، تو یہ ان کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں بھیج دی۔ مغل بادشاہ نے ان کو اجازت دی، اور یہاں انہوں نے اپنا کاروبار، اپنا تجارت، بزنس شروع کی۔ رفتہ رفتہ وہ یہاں ان کی سٹنگ ہو گئی ہندوستان میں، اور پھر انہوں نے بہت سے دولت پر قبضہ کیا، یعنی حاصل کیا اپنی بزنس کاروبار میں، اور اسی طرح حکومت پر ان کی داغ بیٹھ گئی۔ رفتہ رفتہ حکومت نے بھی ان سے قرضے لینے شروع کیے کہ یہ بھی ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور مغل بادشاہت اور حکومت جو تھی انہوں نے اسی طریقے سے ختم کی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے جدا جدا ہو جائے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت پارا پارا ہو جائے، تو ان کا تو یہ پرانا دستور ہے کہ تقسیم کرو اور لڑاؤ، تقسیم کرو اور لڑاؤ، اور ان پر حکومت کرو۔ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا تدبیر ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، اور اسی طریقے سے ان کی قوت ختم ہو جائے گی، کہ ان کی آپس میں جنگ کرنے سے قوت ختم ہو جاتی اور اتفاق میں برکت ہوتی۔ تو ان علماء کی سوچ یہ تھی کہ ہم چونکہ ہندو اور مسلمان بہت نزدیک، ایک دوسرے کے نزدیک رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ایک فائدہ ہے کہ ہندو لوگ متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی دین میں رفتہ رفتہ شامل ہو رہے ہیں، ان کی رہن سہن سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق دیکھیے، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، جس طرح بر صغیر پاک و ہند میں یہ ہوتا تھا۔ محلے میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان لڑکی بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، ان بچوں میں ایک لڑکی ہندوؤں کے گھر سے آتی ہے، وہ بھی کہتی ہے مجھے بھی قرآن پڑھا۔ تو وہ لڑکی، وہ مسلمان لڑکی
اس ہندو لڑکی کو قرآن کریم پڑھاتی رہتی ہے، اور اتنا اس نے پڑھا کہ آخر کار اس نے قرآن کریم کو ختم کیا۔ اور جب قرآن کریم کو ختم کیا تو قرآن کریم میں ایک کمال ہے، جو بھی قرآن کریم ختم کرتا ہے رب کریم اس کو ہدایت دیتی ہے، اس کو ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو اس لڑکی کو ہدایت ملی، وہ مسلمان ہو، لیکن اس کی مسلمانی، اس کا اسلام پوشیدہ تھا، اپنے گھر میں وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ جب وہ یہاں سبق کے لیے آتی تھی تو یہاں وہ نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی تھی، لیکن ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مسلمان ہوئی ہے۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو عجیب ماجرا تھا، اس استانی نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس لڑکی کو ایک تحفہ دوں گا، جب اس کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس کو وہ تحفہ دیتی ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور اس کے کان میں کہتی ہے کہ وہاں اپنا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ فائدہ کتنی زیادہ فائدہ ہے، اس سے زیادہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کر رہ رہے تھے، اور رفتہ رفتہ ہندو مسلمان ہو رہے تھے۔ تو ان علماؤں کی سوچ بھی ٹھیک تھی، اور یہاں جو پاکستان بنا یہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ ایسا ہو جائے۔ تو اس کی اپنی فائدے ہیں، لیکن اس سوچ کے اپنے فائدے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اگر یہاں بھی رہ رہے ہیں تو ہم کو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے، اور نبی نہیں آنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ان کے آنے پر انبیاء کا آنا موقوف ہوا اور اختتام ہو گیا۔ اب نبیوں کا کام جو ہے اب ہم کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد خود مختار مملکت عطا فرمائی۔ 14 اگست سن 1947 کو ہم کو ایک زبردست ملک عطا کی گئی، جہاں ہم آزادی سے اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں بھی مدرسے ہیں، علماء ہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں، علماء ہیں، ہندوستان میں بھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ملک وطن پاکستان کا بہت احترام کریں اور اپنی دین کی تبلیغ جاری رکھیں، اور اپنے اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کریں، اپنی وطن سے محبت کریں۔ وطن سے محبت بھی ایمان میں سے ہے، وطن سے محبت دین میں سے ہے، اپنے وطن پر قربان رہنا۔ سن 65 میں بہت سے آرمی شہید ہو گئے۔ وہ کیوں شہید ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کو بچانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اسی طرح سن 71 میں 1999 میں کارگل پر لڑائی ہو رہی تھی، بہت سے آرمی کے نوجوان شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کا دفاع کیا، دشمنوں کے ناپاک قدموں سے ان کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم عبادت کو اپنا شعار بنائیں، پرہیزگاری تقوی کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ ہماری لباس ہے، تقوی پرہیزگاری۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس بہترین لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔